اپنے رب سے استغفار کرو. ظاہر بات ہے استغفار سے پہلے ایمان لانا پڑتا ہے. اپنے رب سے استغفار کرو, اس میں مضمر ہے ایمان لاؤ, اس کی توحید کا اقرار کرو, یہ بت پرستی ترک کرو. انہو کان غفارا, بہت اہم بات ہے جو اس کے اندر مضمر ہے, وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. اس لیے کہ یہ سارا مشرکانہ نظام جو دنیا میں بنتا رہا ہے, اس کے در حقیقت جو انڈر لائنگ اس کی فلسفی ہے, اس کی بنیاد کے اندر جو فکر کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے, بہت دور ہے, وراء الورا ثم وراء الورا, ہم بڑے پستی کے مکین ہیں, ہم تو ہیچ ہیں, ہماری بات تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. کوئی سفارشی درکار ہے, کوئی درمیانی ایسے وسیلے ہو کہ وہ ہماری سفارش کریں. اس حوالے سے وہ سارا نظام چلتا ہے کہ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, یا یہ کہ یہ در حقیقت ہم شفاعنا عند اللہ, یہ جو ہستیاں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. ہم نے ان کو کب کہا ہے کہ یہ ہمارے خالق؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین, اور ان پہلے اللہ نے کی. وہ کسی اور کو خالق نہیں مانتے تھے, لیکن اس اللہ کی جناب میں اس کی سرکار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ درمیانی واسطوں کی ضرورت ہے. بس ان کی بھی پیش دنڈوت ہم کرتے ہیں, کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں, وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے تو اللہ ہمیں معاف فرماتے ہیں. اس سب کی نفی کی انہو کان غفارا, وہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے, اس سے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں. تم اس کی طرف متوجہ ہو. ہم تو مائل میں کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہنمائی منزل ہی نہیں. جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے بخش دوں, کوئی معافی چاہنے والا کہ اسے معاف کر دوں, حل من سائل فاعطی له, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تو اللہ کو خود غفار ہے. تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنا عمل درست نہیں کرنا, حرام خوری کو جاری رکھنا, اپنے غلط طرز عمل کو برقرار رکھنا اور تلاش کرنا ادھر ادھر کوئی سفارشی, کوئی ذرائع, کوئی وسائل, کوئی وسیلہ. تو یہ تمہاری اصل میں ساری کی ساری غلط فہمی ہے. وہ تو خود غفار ہے, بخشنے والا ہے. ذرا اس کی طرف خلوص قلب کے رجوع تو کرو. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ آسمان چھوڑ دے گا تم پر چھاجو برستا ہوا. یہ لفظی ترجمہ ہے. مدرار کہتے ہیں کثیر الدروخ, جس میں کہ بڑی ہی یعنی قوت کے ساتھ, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چھاجو بھی برستا ہے, چھاجو پانی برستا ہے. اور آسمان کو چھوڑ دے گا یعنی گویا کہ بند ہے کوئی لگا ہوا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بند کھلے گا اور تم پر جو ہے اللہ کی طرف سے بارش ہوگی رحمت کی, اور ماء مبارکہ تم پر نازل کیا جائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین, اور وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور وہ تمہیں باغات بھی تمہیں عطا فرمائے گا, تمہارے لیے بنا دے گا باغات, اور تمہارے لیے بہا دے گا اور رواں کر دے گا نہریں اور چشمے. اب یہ جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے بعض تفسیری روایات, اگرچہ وہ محدثین کے جو بھی معیارات ہیں ان پر تو اس درجے ثابت نہیں ہے کہ ان کو کہیں صحیح عین میں جگہ ملے, لیکن تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے, لیکن مضمون سے مناسبت رکھتی, اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اس کے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتا تھا. میں اس لیے اب اس بارے میں محتاط ہو گیا ہوں کہ رسولوں کا ذکر اور ان کے بارے میں جو سنت اللہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں جو حال کا صیغہ نہیں استعمال کرتا بلکہ ماضی کا, اس لیے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت بند ہو چکا ہے. اب ہمیں حال کا صیغہ جو ہے غلطی سے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس سے بھی اشتباہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جب بھی رسول کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ یہ قاعدہ قانون ہے, تو بھیجتا ہے نہیں, بھیجا کرتا تھا, اس کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو چکا. تو اللہ کا یہ قاعدہ رہا ہے, یہ سنت رہی ہے اللہ کی, کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو وہ بھیجتا تھا تو اس قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب, کہیں قحط پڑ گیا, کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی ہے, کہیں کسی اور طرح کی تکلیف آ گئی ہے, یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی تھی تاکہ یہ کچھ جاگے, ہوش میں آئے. اس لیے کہ اگر فراوانی ہے, عیش ہے, آرام ہے تو اور غافل ہو جاتا ہے انسان. پھر یہ کہ اس کے اندر استغنا بڑھتا چلا جاتا, بے پرواہی کے اندر اضافہ ہوتا, غفلت جو ہے اور گہری ہو جاتی. لیکن جب اس طرح کی کیفیت ہو, کوئی بیماری آ گئی ہو, تو انسان آپ کو معلوم ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, دعا کرتا ہے پروردگار میری اس مصیبت کو ٹال دے. کوئی اور مصیبت آئی ہو تو یہ اللہ کا مستقل قانون, جس کو سورہ سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
دون العذاب الاکبر، ہم انہیں لازماً چکھائیں گے مدد چھوٹے چھوٹے عذابوں کا اس بڑے عذاب سے پہلے۔ وہ بڑا عذاب کون سا ہے؟ جبکہ کسی قوم کو بالکل ختم تیت کر دیا جائے، جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا عذاب استیصال، جڑ سے کسی کو اکھاڑ دے۔ تو اس عذاب اکبر، عذاب استیصال سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں جو ہے قحط پڑ گیا ہے، کہیں کوئی اور آفت سماوی آ گئی ہے، تاکہ لوگ ہوش میں آئے، جاگے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جبکہ ان کی قوم جو ہے اعراض اور انکار پر اصرار کر رہی تھی، سواد والا اصرار، تو ان پر بھی قحط آیا بہت شدید، اور اچانک ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی رک گیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے پوری قوم باندھ ہو گئی، گویا کہ نسل ختم ہوا چاسی۔ یہ 40 برس کا عدد آیا ہے کہ مسلسل نہ کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے کسی گھر میں، اور بارش نہیں برس رہی ہے، شدید قسم کا ان کے اوپر جو ہے قحط کا عالم ہو گیا۔ اس میں کچھ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کے ساتھ ان الفاظ کی مناسبت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا استغفار کرو اپنے رب سے۔ اور اسی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ انہوں نے بارش کی دعا نہیں کی، استغفار کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آیتوں سے بارش کی دعا کروں، تو آپ نے فرمایا استغفار ہی تو ہے، اور یہی آیت پیش کی کہ در حقیقت یہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہی تو روک بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے میں۔ اگر اللہ بخش دے ان گناہوں کو تو گویا کہ وہ راستہ جو رحمت کا وہ کھل جائے گا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورت کی چیزیں بہت پہنچائے۔ تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم یہ کرو، استغفار کرو، پلٹو، رجوع کرو اپنے رب کی جناب میں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بند لگا ہوا ہے، اس لیے یرسلو کا لفظ میں نے عرض کیا تھا جیسے کہیں بندش ہو، اس کو کھول دیا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یہ جو بندش لگی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ اس بندش کو توڑ کر اور تم پر چھاجو بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال سے بھی نوازے گا اور اولاد سے بھی نوازے گا۔ یہ تمہارے ہاں یہ سلسلہ بھی جو رک گیا ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سلسلے کو جاری فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور نہریں اور چشمے رواں کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اب جو انداز ہے وہ تشویق کا، ترغیب کا، بڑی ہی دل سوزی کے ساتھ ان کو بلانے کا، یہ آیت جو ہے اس میں جلالی انداز، ما لکم لا ترجون للہ وقار، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ تعالیٰ کے جلال کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کہیں دوش میں نہ آ جائے، تم جس طریقے سے اکڑ رہے ہو، جس طریقے سے استکبار کر رہے ہو، جس طرح میری دعوت کو رد کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، ودود ہے، رحیم ہے، وہی پھر ذوالانتقام بھی ہے، شدید الانتقام، بہت سخت انتقام لینے والا، سخت سزا دینے والا، شدید العقاب۔ تو یہاں وقارا، اللہ کی شان جلالی، اللہ کی عظمت کا ظہور نہ ہو جائے کہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ غیرت جو ہے وہ کہیں جوش میں نہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا، تمہیں کوئی خیال نہیں، تمہیں کوئی گمان نہیں رہا، تمہیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے جیسے کہ تم جانتے ہو کہ ایک کیفیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، جیسے کہ سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو یہ دو صورتیں جو آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے، سورہ حج اور سورہ مومنون، ان میں آپ دیکھیں گے کہ مضمون انہی دو صورتوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے، پہلے رکوع میں وہاں بھی ہے اور پہلے ہی رکوع میں سورہ مومنون میں بھی۔ قد خلقکم اطوارا طورا بعد طور، ایک کیفیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے گندے پانی کی بوجھ سے، اور تمہیں ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اتنی اعلیٰ صلاحیتیں تمہارے اندر ولید کرتی ہے۔ علم تراؤ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا کیسے بنا دی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بر تہ۔ ان کے بارے میں ہر جگہ جہاں بھی الفاظ آتے ہیں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ تاحال ان الفاظ کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں، ہمارا علم جو ہے، جو بھی اس کاسمولوجی جسے آپ کہتے ہیں یا اسٹرانومی، اس کا علم ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے کہ یہ حقیقت منکشف، لیکن ایمان ہمارا ہے کہ وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا جب اور انسان کا علم بڑھے گا کہ یہ ہے وہ حقیقت جس کو 7 آسمانوں کی شکل میں
اور اس طریقے سے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے. تاحال ہم اس کی اصل حقیقت کو جاننے سے قاصر ہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہاں پر ایمان بالغیب اور قرآن مجید پر پورا اعتماد اور یقین، بس یہی ہمارا سہارا ہے. 7 آسمان طباقہ ایک دوسرے پر تہ برتہ ہیں. وجعل القمر فیہن نورا، اور ان آسمانوں میں رکھ دیا اس نے چاند کو ایک روشن قندیل بنا کر. وجعل الشمس سراجا، اور اس نے بنا دیا ہے سورج کو ایک چراغ. یہ جو لفظ ہے چاند اور سورج کا جو تقابل قرآن مجید میں آتا ہے، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. سورج کو ہمیشہ کہا گیا چراغ. چراغ وہ ہے کہ جس میں کمبسٹن کا عمل جو ہے، عمل احراق، چلنے کا عمل ہو رہا ہوتا، اس میں نور بھی ہے، حرارت بھی. تو چونکہ اب سائنس ہماری جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر جانتے ہیں. سورج تو ایک بہت بڑی بھٹی ہے، ایسی بھٹی جس کا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. وہاں سے ہی یہ حرارت اور یہ جو نور کا جو بھی طوفان ہے وہ نکلتا ہے. لیکن چاند میں کوئی عمل نہیں ہے کمبسٹن کا، وہ تو ٹھنڈی شے ہے. اس کے اندر جو روشنی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے سورج کی روشنی، اس کے اندر اپنی روشنی بھی نہیں. تو چاند اور سورج کے مابین جو فرق ہے قرآن مجید میں اس کو بڑے نمایاں انداز میں چاند کو کہا ہے وہ منور ہے، منیر ہے، روشن ہے. لیکن سورج جو ہے وہ چراغ، جس میں کہ کوئی شے جل رہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے چراغ میں کوئی مٹی کا تیل جل رہا ہے لالٹین میں، یا چراغ کے اندر کڑوا تیل جل رہا ہے، اور وہاں کیا جل رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی حرارت ہے اور کتنی اس کے اندر طوفانی جو ہے وہ عمل احراق جو ہے کس کیفیت میں ہے. لیکن بہرحال جہاں تک دو الفاظ کا تعلق ہے وہ صحیح منطبق ہوتے ہیں. وجعل القمر فیہن نور، اور اس نے ان آسمانوں کے اندر یہ ایک قندیل روشن کر دی ہے یہ چاند کی. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنا دیا ہے چراغ. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. یہ آیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ذرا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں تفصیل غور کرنے کی ضرورت ہے. باقی مضامین تو قرآن مجید کے اکثر و بیشتر وہ مضامین ہیں کہ جو بار بار تکرار کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ الفاظ بڑے غیر معمولی ہیں. اور اس انداز میں میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور جگہ یہ انداز جو ہے انسان کی تخلیق کے ضمن میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہو یا اس سے کوئی ملتا جلتا اسلوب ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا. اب اس میں ایک تو وہ لوگ کہ جن کا رجحان ہے کہ ایوولوشن جو ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء کے نام سے وہ معروف ہے، لیکن اصل میں اس کے 2 حصے کیے جانے چاہیے. ایک ہے نظریہ ارتقاء، ایک ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء. ان دونوں میں بڑا فرق. جہاں تک ارتقاء کا تعلق ہے وہ تو ہمارے علماء اور ہمارے مفکرین نے بہت پہلے اس کے بارے میں گفتگو، ابن مسکوے ہو، مولانا روم ہو، بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے ارتقاء کا ذکر کیا ہے کہ اس کائنات کا تدریجاً یوں ارتقاء ہوا ہے، اور پھر یہ جمادات سے پھر نباتات، اور نباتات سے حیوانات، اور حیوانات سے انسان کی تخلیق جو ہے تدریجاً ہوئی ہے. تو ارتقاء کے ماننے والے تو بہت لوگ ہیں. ڈارون کا نظریہ ارتقاء در حقیقت وہ ارتقاء کی جو میکینزم ہے، اس کی جو شکل ہے، جو اس کا پروسیس بنتا ہے، اس کی توضیح اس نے اس کو بیان کیا ہے دو اصطلاحات کے حوالے سے. ایک تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس اور ایڈیپٹیشن، کہ تمام اس دنیا کے اندر حیوانات کے مابین ایک کشمکش جاری ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے. چیزیں کم ہیں، کمپٹیشن بہت ہے، تو جو بھی ان میں سے سروائیول آف دی فٹسٹ، جو اس میں سے نہایت فٹ ہوگا وہی سروائیو کرے گا، باقی ختم ہو جائے گا. تو حالات جب بدلتے ہیں تو جو اپنے اندر حالات کے ساتھ سازگاری پیدا کر کے اور اپنے وجود کو مناسب بنا لیتا ہے بدلے ہوئے حالات کے، وہ بچ جاتا ہے. باقی جس کے اندر یہ ایڈیپٹیشن کی صلاحیت نہیں ہے وہ ختم ہو. تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، اور ایڈیپٹیشن کے ذریعے سے نئے جو وہ اپنے اوصاف پیدا کرتا ہے وہ جاندار اپنے اندر ماحول کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کے لیے یہ تھوڑے تھوڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نسل منتقل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ ایک بالکل نئی نوع وجود میں آ جائے. یہ در حقیقت اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس نے توجیہ کی ہے ایوولوشن کی، لیکن یہ وہ شے ہے کہ جسے آج تک ثابت نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ سائنس میں تو آپ کو معلوم ہے اصول یہ ہے کہ جو آپ کا ہائپوتھیسس ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، اس نظریے میں جو چیز بنیادی ہے اسے آپ ایکسپیریمنٹ سے ثابت کر دیجیے، تب اب وہ ایک ثابت شدہ حقیقت بنا جائے. لیکن اگر اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، اسپیکولیشن ایک نظریہ ہے، نظریے کی حیثیت سے برقرار رہے گا، لیکن یہ کہ اس کو لوگ رد بھی کریں گے. چنانچہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ خود بایولوجی کے میدان میں رد کیا گیا.
اور بہت سے دوسرے متبادل جو ہے نظریات پیش کیے گئے، اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ایکوائرڈ کریکٹر جو ہوتا ہے، کوئی حیوان اپنے اندر جو نئی چیز پیدا کرتا ہے، وہ آیا نسلاً منتقل ہو سکتی ہے؟ وہ آگے نسلاً منتقل نہیں ہوتی، وہ اس انڈیویجول تک رہ جاتی ہے، بات آگے نسلاً منتقل نہیں ہوتی۔ اگر تو یہ ثابت کر دیا جائے ایکسپیریمنٹیشن سے کہ منتقل ہو سکتی ہے، تب کو ڈارون کا جو یہ نظریہ ہے یہ گویا کہ ثابت ہو جائے، لیکن جب تک اس کو اسٹیبلش نہ کیا جائے تجربے سے، اس وقت تک وہ نظریہ محض ایک نظریہ۔ لیکن اصل شے اس کو علیحدہ رکھ دیجیے، میرے نزدیک کیونکہ میرا رجحان ہے اس بات کی طرف کہ میں ارتقاء کو ماننے والوں میں سے ہوں، اور ارتقاء کے اندر میرے نزدیک جو شے تبدیلی پیدا کرتی ہے وہ امر اللہ ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ تدریجاً ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، ایک سے دوسری جو نوع پیدا کر رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایکوائرڈ کریکٹر جو ہے خود بخود ٹرانسمٹ ہو جائیں، بلکہ اس کے اندر تبدیلی ہر مرحلے پر لفظ کن کے ذریعے سے، اللہ کے امر کے ذریعے سے وہ تبدیلی آئی۔ اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، تو پھر نظریہ ارتقاء کے اندر نہ کوئی کفر رہا نہ کوئی شرک رہا، اس کی اسلام کے ساتھ اب کوئی یوں سمجھیے کہ مقابلے یا مخالفت کا مسئلہ نہیں۔ اس کی مثال جو میں دیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تصور تو یہ ہے کہ کوئی اوپر سے کوئی دیوتا ہے یا دیوی ہے یا اللہ ہے، کوئی چھاج ہے، اس میں سے وہ پانی برسا رہا ہے، ایک یہ تصور ہو سکتا ہے توہماتی تصور۔ ایک تصور یہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ تو ہم نے جان لیا، ہمیں معلوم ہو گیا بارش کیسے برستی ہے، وہ تو سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ اوپر جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر دور دراز جگہ پر جاتی ہیں، پھر وہ کئی پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں یا کوئی اور ایٹماسفیرک کنڈیشنز کی تبدیلی کی وجہ سے وہ بارش کی شکل میں یا برف کی شکل میں زمین پر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہے۔ پھر وہ برف پگھلتی ہے یا بارش پانی کا جو ہے وہ آتا ہے، وہ فضا کو دھوتا ہوا اور زمین کے مختلف ندیوں نالوں میں سے ہوتا ہوا پھر اب دریاؤں سے ہوتا پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ایک سرکل ہے، یہ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے، واٹر سائیکل۔ اب یہ کہ اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ خود بخود ہو رہا تو یہ کفر ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، کہ اس نے رب یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اس قانون کو مان کر اس کے معنی نفی نہیں ہو جائیں گے اللہ کی قدرت کے یا اللہ کی الوہیت کے یا اللہ کی حاکمیت کے، بلکہ اللہ نے یہ قاعدہ بنایا، اللہ نے یہ قانون بنایا۔ اسی طرح ارتقاء میں اگر حکم خداوندی، اذن خداوندی کو آخری فیصلہ کن بات مانی جائے تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی کفر یا الحاد نہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ آٹومیٹک خود بخود اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے کہ ڈارون نے کہا، تو یقیناً پھر وہ مذہب سے اور مذہب کی تعلیمات سے بہت دور لے جاتا ہے انسان کو۔ اور آج مغرب میں سب سے بڑا علمی ہے، در حقیقت مذہب سے سب سے زیادہ دور کرنے والی شے سائنس کے میدان میں یہ نظریہ ارتقاء ہے اور دوسری شے نہیں۔ فزکس کے میدان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو مذہب سے آپ کو دور لے جانے والی، کیمسٹری کے میدان میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ٹکراتی ہو مذہب کے ساتھ۔ یہ صرف یہی معاملہ ہے کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے جو توجیہ پیش کی ہے، اس کے نتیجے میں الحاد اور کفر جو ہے وہ خود بخود ذہنوں کے اندر بیٹھتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ ریزنٹمنٹ ہے کہ تم ہائی سکول کے لیول پر نظریہ ارتقاء پڑھا دیتے ہو ہمارے بچوں کو، نتیجتاً مذہب کی کوئی بنیادی ان کے ذہن میں نہیں رہتی، اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی۔ لہذا وہاں ہمیشہ کنٹروورسی چلتی رہتی ہے کہ جو لوگ بھی اس مذہبی مزاج کے وہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء ہائی سکول لیول پر نہ پڑھا ہے، یہ ابھی کچا ذہن ہوتا ہے، اور ہائی سکول وہاں پر ہوتا ہے وہ 12 سال والا۔ تو یہ جو ایف اے یوں سمجھیے، آج کل ہمارے ابھی فیصلہ ہو گیا کہ تمام ہائی سکول جو ہیں وہ ایف اے تک ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا، تو وہاں پر پہلے ہی سے ایسا ہے۔ یہ جو ذہن ہے ابھی پختہ تو ہوتا نہیں اور بہت ریسیپٹیو ہوتا ہے، جو چیز آتی ہے ذہن میں بیٹھ جاتی۔ اس مرحلے پر تم پڑھاتے ہو تو وہ تو اسے سمجھتا ہے کہ بس یہی واقعہ ہے اور ایمان لے آتا ہے، اور جس نے اس چیز کو اس شکل میں مان لیا، اب اس کے لیے دین اور آخرت اور اللہ اور خدا اور یہ سب تمام چیزیں جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ irrelevant ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی بحث کا موقع نہیں۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھے۔ باقی اس آیت کے اندر ایک نقشہ ہے، دیکھیے پودا، پلانٹ اور کوئی حیوان، اس میں فرق کیا؟ باقی سارا میکینزم وہی ہے۔ پلانٹ جو ہے وہ گویا کہ گڑا ہوا ہے زمین میں، وہ ہل نہیں رہا، یہ تو سارا میکینزم بایولوجی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بایولوجی جو علم الحیات 2 حصوں میں تقسیم کرے، زوالوجی اور باٹنی۔ وہ علم نباتات ہے، یہ علم الحیوانات ہے، دونوں کو گروپ کرتے ہیں بایولوجی کے اندر کہ لائف اس میں بھی ہے، لائف اس میں بھی ہے۔ لیکن یہ پودا جو ہے یہ گڑا ہوا ہے ایک جگہ، جبکہ حیوان چل رہا، باقی تو ساری فزیولوجی وہی کون۔ اس اعتبار سے اس کے اندر انبتکم من الارض نباتا ایک گویا کہ اشارہ ضرور موجود ہے کہ اس طریقے سے تدریجاً ارتقاء ہو کر انسان تک یہ عمل جو ہے تخلیق انسان تک پہنچا۔ اور اگر اس طرف ذہن نہ آئے یا آدمی نہ چاہے اس انداز میں سوچنا،
तब भी एक मफहूम मौजूद, और इसका तकाबुल होगा आगे जो आयत आ रही कि बासे बादल मौत में तो अल्लाह ताला तुम्हें कब्र से निकाल लेगा जैसे निकाला जाता है। वहां ये नहीं होगा कि फिर बच्चे की शक्ल में कोई आए, फिर उसकी तदरीजन तरक्की हो, जैसे पौधा है बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, अभी वो सिर्फ 2 पत्तियां थी, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर तनावर दरख्त बना। इसी तरीके से इंसान का बच्चा है, वो पैदा हुआ तो बहुत ही यूं समझिए कि आजिज और लाचार, बड़ी मुश्किल से तो वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो बढ़ता है, उसका कद जो है ऊंचा होता चला जाता है। ये इस तखलीक अव्वल में तो ऐसा है, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, यहाँ तो तुम जैसे पौधा ऊपर परवान चढ़ता है और ऊपर जाता है, ऐसे ही तुमने भी 20 साल लिए हैं अपने इस कद तक पहुंचने में, या अपने इस जिस्म की पुख्तगी को पहुंचने में। लेकिन क़यामत के दिन बासे बादल मौत जब होगा तो वो तो अल्लाह निकाल लेगा, युखरिजुकुम इखराजा। फिर वहां जो है अंबतकुम नबाता वाली बात नहीं होगी, फिर ये वक्त जो है उसमें नहीं लगेगा तुम्हारी अपनी उस पूरी जो शख्सियत है उस तक पहुंचने के लिए। तो उसके तकाबुल के लिए भी ये लफ्ज जो है बहुत ही मुनासिब है कि तुम्हें यहाँ तो उसने उगाया है जैसे उगाया जाता, जैसे पेड़ तदरीजन बढ़ता है ऐसे ही तुम भी बढ़े हो। लेकिन यह है कि वहां जब मामला होगा तो उसके लिए अल्फाज बाद में आ रहे हैं। बहरहाल इसमें एक इशारा मौजूद है उस इर्तिका की तरफ भी। एक तो है एक खड्ड का पौधे की तरह आगे बढ़ना, एक है इस पूरी जो हैवानाती किंगडम है, एनिमल किंगडम, उसके अंदर तदरीजन इर्तिका होते हुए। और अजीब बात यह है कि ये बायोलॉजी में भी इसको कहा जाता है ट्री ऑफ एवोल्यूशन। ये दरख्त है इर्तिका का, और उस ट्री ऑफ एवोल्यूशन के टॉप पर होमो सेपियंस, होमो सेपियंस जो है वो इंसान का बायोलॉजिकल नेम है। होमो सेपियंस स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ दैट एवोल्यूशन ट्री। तो वहां भी एक तस्वुर जो है वो दरख्त की तरह दिया जाता है, और उसमें से शाखें निकलती हैं दरख्त में से। तो मुख्तलिफ मराहिल पर मुख्तलिफ स्पीशीज जो है अलहदा होती चली गई, लेकिन दरख्त जो है अभी बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि उसके टॉप पर होमो सेपियंस आया। तो वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, उसमें वो रंग भी मौजूद है। और ये कि आम मानी में ये भी कि जिस तरह पौधा तदरीजन बढ़ता है, बुलंद से बुलंद तर होता है, यहाँ तक कि अपनी वो जो पूरी उसकी है ऊंचाई वहां तक पहुंच जाता है, इस तरह तुम्हें भी अल्लाह ने इसी तरह उगाया है। फर्क सिर्फ ये है कि तुम चलते फिरते उगे हो, बढ़े हो, और वो पौधा जो है वो एक जगह पर गड़ा हुआ जो है वो बढ़ता है, और इसके सिवा ऊपर। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबातन सुम्मा युईदुकुम फीहा, फिर वो तुम्हें उसके अंदर दोबारा ले जाएगा। व युखरिजुकुम इखराजा, तुम्हें निकाल लेगा जैसे निकाला जाता। ये गोया कि ऐसे जैसे किसी जगह पर संदूक में कोई चीज रखी हुई है और निकाली, अब उसमें कोई इर्तिका वगैरह का मसला नहीं है। वो जो बात बादल मौत है वो दफातन से, वो अचानक होगी, उसके अंदर ये इर्तिकाई अमल नहीं होगा, न वो इर्तिका लंबा अमल, और न ये एक फर्द का इर्तिका जो हो रहा है कि वो कितना वक्त लेता है अपनी कुव्वत और शिद्दत को पहुंचने में, वो नहीं। वो युखरिजुकुम इखराजा, तुम्हें वहां से निकाल लेगा जैसे निकाला जाता है, जैसे कोई चीज बनी बनाई कहीं मौजूद है और वहां आपने हाथ डाला और निकाल लिया, ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हें उस जमीन से दोबारा निकाल लिया। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता सुम्मा युईदुकुम फीहा व युखरिजुकुम इखराजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्दा बिसाता, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन को एक फर्श बना दिया है, बिछोना बना दिया है। इसमें तुम्हारे लिए सारी चीजें, तुम्हारी आसाइश की, आराम की, तुम्हारी सारी जरूरियात। आजकल तो आपने सुना होगा ऐसे बेड्स बनते हैं, उनके 10-10 हजार डॉलर की एक बेड की कीमत होती है, कि इसी में सब कुछ उस बेड के अंदर ही सब कुछ है। एक बटन दबाइए तो ये हो गया, और दूसरा बटन दबाइए तो ये चीज निकल आई है, तीसरा बटन दबाइए तो वहीं पे बैठे बैठे बेड के अंदर वो सारी आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा बिस्तर बनाया है इस जमीन को कि इसके अंदर तुम्हारी तमाम जरूरियात उसने फराहम कर दी। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्दा बिसाता लितस्लुकू मिनहा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम उसके अंदर चलो, और वो रास्ते, तंग रास्ते, फज कहते हैं घाटी को, फज्जिन अमीक ये लफ्ज आया है सूरह हज में भी, ये 2 पहाड़ों के दरमियान। और खास तौर पर क्योंकि मुखातब अव्वल जो है कुरान मजीद के वो हिजाज के लोग हैं, अरब के लोग हैं, और हिजाज जो है पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, तो उनमें जो भी रास्ते बनते हैं वो दर हकीकत घाटी की शक्ल में होते हैं, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, कहीं ऊपर जाकर फिर वो दरे की शक्ल बन जाएगी। तो ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन उन्हीं में ऐसे दरे रख दिए हैं कि आसानी से तुम उसको क्रॉस करते हो और इस जमीन के अंदर घूमते फिरते। अब ये तो गोया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत, अब इसमें किस उसलूब से, किस अंदाज से, किस तराए में, कितने दिल नशीन अंदाज में उन्होंने बातें की है, अल्लाह ताला की अजमत को कैसे वादे किया है, अल्लाह की खल्लाकी का कैसे उनको तसव्वुर दिया है, ये सारी चीजें
ہر داعی دین کے لیے جو بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہو، داعی اللہ، اسے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ گویا کہ کردار ہمارے سامنے آ رہا، نمونے کا کردار، اور اسی میں یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے، اسی انداز میں حضور بلا رہے ہیں۔ یہی مراحل تھے، پہلے وہ بالکل پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے دعوت، پھر اس کے بعد اعلان دعوت، لیکن اس کے بعد یہ کہ وہ سلسلہ جو ہے اسرار تو لہو مسرارا والا سلسلہ بھی جاری رہا اور یہ دعوت آگے بڑھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جس طریقے سے ان کی دعوت کو رد کیا ہے، اب اس کا نقشہ قال نوح رب انہم عصون، فریاد کی نوح نے، میں نے قالا کا ترجمہ کیا ہے فریاد کی لی، اے میرے رب، ربی کا در حقیقت یہ مخفف ہے رب، اے میرے پروردگار، انہم عصون، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میری بات ماننے سے انکار کیا ہے، میری دعوت کو رد کر دیا ہے، وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور انہوں نے پیروی کی ہے انہی لوگوں کی جن کو ان کے مال اور اولاد نے سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں کیا۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا، انہوں نے پیروی کی وَاتَّبَعُوا مَن، ان کی، مَن لَّمْ يَزِدْهُ، جس کو کہ نہیں اضافہ کیا ہے، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ، اور اس کی اولاد نے، الا خسارہ، مگر گھاٹا ہوتا، یعنی تو نے انہیں اولادوں سے نوازا، تو نے انہیں دولتیں دی، یہ جو سرداران قوم ہے، لیکن ان کی اولاد اور مال کی وجہ سے سرکشی بڑھتی چلی، بجائے اس کے کہ شکر کرتے تو یہی مال و اولاد ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، لیکن انہوں نے چونکہ کفران نعمت کی، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تو تیری دی ہوئی یہ نعمتیں ان کے حق میں گویا کہ خسارے کا ذریعہ بن گئی، خسارے کا سبب بن گئی، ان میں تمرد، شیطنت، استکبار، غرور پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ میری دعوت کو ٹھکرا رہے، میری پکار پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ تو پروردگار، انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اپنے انہی سرداروں کا مانا۔ اصل میں اس لفظ کو یوں سمجھیے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے عمراء اور سرداروں ہی کا کہنا مانا، ان عمراء اور سرداروں کی شخصیت کا تجزیہ کر کے بیان کر دیا کہ جن کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، ان کی پیروی۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، پروردگار، انہوں نے میری بات ماننے سے انکار کیا ہے، رد کر دی ہے میری دعوت، اور اتباع کیا ہے اپنے انہی سرداروں کا، چودھریوں کا، کہ جن کے اندر ان کے مال اور اولاد کی وجہ سے غرور اور تکبر بڑھتا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کبار یہ کبیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، انہوں نے بڑی چال چلی ہے، یعنی یہ جو آج کل آپ کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ڈس انفارمیشن، تو یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، اس طریقے سے عوام کو جو ہے کسی بات کی طرف متوجہ نہیں ہونے دینا چاہتے آپ، تو تمام ذرائع ابلاغ جو ہے اس وقت کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر جو ہے وہ مرتکب ہو جائیں گے کہ اس کی شخصیت کو اس طرح مجروح کر دیا جائے کہ لوگ اس کی بات نہ سنیں، یا کوئی آلٹرنیٹ دلچسپیاں پیدا کر دی جائے، جیسے کہ سورہ لقمان کے شروع میں کہ انہوں نے ایسے مشغلے ایجاد کر لیے ہیں کہ یہ انہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے، دلچسپیاں انہی پہ ہو گئی، اب کوئی سنجیدہ بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، کسی بات پر غور کرنے کے لیے انہیں کہیں فرصت ہی نہیں ملتی، بلکہ اس قسم کے مشغلوں کے اندر انہیں الجھا دیا گیا۔ جیسے کہ خود مکے کے بھی ایک سردار نے یہ کیا تھا کہ وہ جا کر لایا، کچھ مغنیات لے کر آیا اپنے ساتھ، گانے والیاں، کہ ان کی محفلیں ہوں اور لوگ ان کے اندر جو ہے مگن رہے اور محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو توجہ نہ ہو۔ یہ وہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں جو کا ذکر ہے، اس کے اندر تفسیری روایات میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو انہوں نے بڑا فکر کیا ہے، بڑی چال چلی ہے، ہر تدبیر اختیار کر لی ہے اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے اور ان کو اس راستے سے روکنے کے لیے۔ اور اس میں ان کی سب سے بڑی چال کیا ہے، آپ ذرا نوٹ کیجئے، وہ جو عصبیت ہوتی ہے، نسل بعد نسل کچھ معبود ہیں مانے جا رہے ہیں، کچھ کو پکارا جا رہا ہے، کچھ کے نام کی نیاز چلی آ رہی ہے، دی جا رہی ہے نسل بعد نسل، ان کے ساتھ ایک ایسے عصبیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ پھر اب ان کی دہائی دی جاتی، دیکھو یہ تمہارے ان دیوتاؤں کے جو ہے یہ منکر ہے، یہ فلاں تمہارے بزرگوں کا جو ہے وہ ان کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ان کے قائل نہیں ہے، یہ ان کی نفی کرنے والے ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ وہ بات ہے جو یہاں آ رہی ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی چال چلی، بہت بڑی مؤثر تدبیر اختیار کی، اور وہ کیا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، دیکھنا ہرگز نہ کہیں چھوڑ بیٹھنا اپنے معبودوں کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور دیکھنا ہرگز کہیں اس نوح کی باتوں میں آ کر تم اپنے ان معبودوں کو اور اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑ بیٹھنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نسر،
یہ 5 उनके बड़े बड़े बुत थे, बड़े बड़े देवता थे। और तकरीबन इस पर इजमा है तमाम मुफस्सिरीन का कि ये औलिया अल्लाह थे कौम नूह के, बहुत ऊंची शख्सियत, अल्लाह वाले लोग, बुजुर्गान दीन जिन्हें कहा जाता। लेकिन उनके इंतकाल के बाद अब उनके लिए स्थान बने, पहले कब्रें पूजी और कब्रों के बाद एक कदम आगे की तरह उनकी मूर्तियां भी बनाकर रख दी जाएं, ताकि वो इर्तिकाज़ तवज्जो जो है उनके साथ जब हमें लौ लगानी है तो इर्तिकाज़ तवज्जो में हमें मदद मिल जाए। और यहाँ आप देखेंगे मैंने अपनी आंखों से बहुत ही, वैसे मैं उनकी नेकी से, उनकी दीनदारी से बहुत मुतासिर था। एक साहब हमारे दर्स में बहुत शुरू में जब यहाँ पे हमने एकेडमी का आगाज किया आया करते थे, लेकिन एक मरतबा उनके घर गया तो बाकायदा दीवार पर तस्वीरें लगी हुई मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो खलीफा थे जो दिल्ली में मशहूर है, और तीसरे ये बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, इन तीनों की तस्वीरें लगी हुई हैं, उन पर हार डले हुए, जैसे हिंदुओं के यहाँ खाकर बैठे हुए होते हैं, उनके बुत जो है वो रखे होते हैं किसी ताक के अंदर सजाए हुए और जाके उनको दंडवत करते हैं। ये मामला जो है हमारे यहाँ इन बुजुर्गों की ये तस्वीरें जो है मौजूद है। ईरान में तो खैर हजरत अली और हजरत फातिमा की तस्वीरें हैं जो बाजार में बिकती हैं और वो उनके घरों में आवेदा होती। बाकी मैं कभी ना मानता अगर मैंने अपनी आंख से ना देखा होता एक साहब के घर में इस तरीके से उन तस्वीरों को लगे, वो तस्वीरें हार पड़े हुए उन तस्वीरों से, गोया के बैन ही वही काम के जो ये हिंदू अपने बुतों के साथ करते हैं वो हमारी तस्वीरों के साथ हुआ। तो फर्क तो सिर्फ इतना ही है कि इर्तिकाज़ तवज्जो के लिए उन्होंने कहा हम इन्हें कोई खुदा थोड़े मान से, ये बुजुर्ग है, अहलुल्लाह है, ये हमारी सिफारिश करेंगे और हम इनके जो है इनके वसीले से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, लिहाजा उनके लिए जरा हम टू शो सम रिस्पेक्ट फॉर देम, हमने ये चीजें इजाद कर ली। यही फलसफा बुत परस्ती का बड़े मुदल्लल अंदाज में डॉक्टर राधा कृष्णन ने दुनिया के सामने पेश किया। कौन अहमक समझता है कि ये पत्थर की मूर्ति जो है इसमें कुछ है, ये तो खुद हम तराशते, लेकिन ये तो असल में सिर्फ कंसंट्रेशन, तवज्जो के इर्तिकाज के लिए, मेडिटेशन के लिए, मुराकबे के लिए एक खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। ये जो शिकवा की नजर में अल्लामा इकबाल का शेर है कि खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, तो ये हमने पैकरे महसूस सामने रख लिया होता है। असल में तो हम देवताओं के साथ लौ लगाना चाहते हैं अपनी तवज्जो के इर्तिकाज के साथ, ये सिर्फ जरिया। तो इस तरीके से होते होते वो बुत परस्ती जो है कौम नूह में राइज हुई और इन बुतों के बारे में मजीद तहकीक की है कि ये नाम इतने पुख्ता हुए कि हजरत नूह की कौम तो सारी हलाक हो गई हो, लेकिन ये नाम चले और अरब में मुख्तलिफ कबीलों के बुतों के यही नाम मालूम हो रहा है। वो तसलसल जो है उनका, वो कल्चरल कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार है। यही वद और यही इस्तवा और यगूस मुख्तलिफ कबीलों के ये देवता थे और उनके बुत जो है मुख्तलिफ जगहों पर रखे हुए थे, उन्हें पूजा जाता। तो उन्होंने ये कहा कि देखना कहीं इनकी बात में ना आ जाए, ये तुम्हें जो है दूर कर देना चाहते हैं, मुनक़ते कर देना चाहते हैं अपने इन माबूदों से। तुम्हारे माबूद वद और सुवा और यगूस और यऊक और नस्र पूरी तरह इनके वफादार था। मैंने यहाँ 2 आयतें और नोट की है। सूरह अंबिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में भी फिर यही फैसला किया था कौम ने, कालू हर्रिकूहु वंखुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों का वो हशर किया, सबको तोड़ फोड़ कर और सिर्फ एक को बाकी रहने दिया, फिर जब पेशी हुई है कौम के सामने और जब लाजवाब भी हो गए, हजरत इब्राहिम की बात का कुछ जवाब, लेकिन कहा क्या, हर्रिकूहु जला दो, जला के राख कर दो, वंखुरू आलिहतकुम, अपने माबूदों की मदद करो, ये वक्त आ गया है, खड़े हो जाओ अपने माबूदों के लिए, उनकी हुर्मत के लिए, कट करो उनकी हुर्मत के ऊपर। वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुम्हें कुछ कर गुजरना है। और सूरह स्वाद में फरमाया गया वंतलकुल मलाउ मिनहुम अनिमशू वस्बिरू अला आलिहतिकुम। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, जी चलो चलो यहाँ से, ये हमारे माबूदों से मुनहरिफ करना चाहता है हमें, अपने माबूदों पर जमे रहो, वंतुरू वस्बिरू अला आलिहतिकुम, अपने माबूदों पर जमे रहो, अपने माबूदों पर पूरी तरह उनके साथ मुंसलिक रहो, जुड़े। यही बात वो है जो यहाँ आई, वकालू ला तदरुन्ना आलिहतकुम वला तदरुन्ना वद्दम वला सुवान वला यगूस व यऊक व नस्रा वक़द अदल्लू कसीरम वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला वलाला। और परवरदिगार इन्होंने बहुत सौ को गुमराह, अदल्लू का फाइल जो है बुत भी हो सकते हैं, इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में ये लफ्ज़ आया है, इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास। परवरदिगार इन बुतों ने मजनूबनी व बनी या नाबुदल अस्नाम, परवरदिगार मुझे और मेरी औलाद को, मेरी नस्ल को बचाए रखियो इससे कि हम बुतों की परस्तिश करें। इन्नहुम अज़ललना कसीरम मिनन नास,
انہوں نے تو بہت لوگوں کو گمراہ کیا. تو یہ اغلو کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کی ضمیر اس آیہ مبارکہ پر اگر قیاس کیا جائے تو ان بتوں ہی کی طرف جائے, یا یہ کہ ان لیڈروں کی طرف کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اپنے بتوں کے اوپر جمے رہو, ڈٹے رہو, پورے استقلال کے ساتھ اپنے موقف پر اپنے آباء و اجداد کی جو رسمیں و بیتے ہیں ان کے اوپر جمے رہو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ان لیڈروں اور ان کے ان عمراء اور سرداروں کی طرف اس کی ضمیر جو ہے ضمیر فاعلی اس کی طرف. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اور اے رب میرے اب تو ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کیجو مگر مزید گمراہی. یہ ہے تلخ ترین دعا جو شروع ہو رہی ہے. اس دعا کے لیے آپ کو قرآن مجید میں دوسری نظیر ملے گی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ ان پر عذاب بھیج دے, بلکہ کہا کیا جا رہا اب ان کا اضافہ گمراہی ہی کا ہونا چاہیے اور گمراہ ہو یہ بدبخت, اس لیے کہ اگر تو نے اب انہیں ہدایت کی توفیق دے دی تو پھر تو یہ بچ جائے. یہی بات اب میں آپ کو وہ سورہ یونس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی تھی میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار اب ان کے مالوں کو تو ملیا بیٹ کر دے, ان کے اموال ان کی جائیداد مٹا دے, اور واشدد علی قلوبہم ان کے دلوں پر گرہ لگا دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دے. یعنی یہ اس درجے ہم پر انہوں نے ظلم کیا ہے, زیادتیاں کی ہیں, اتنے مظالم ڈھائے ہیں اور میری دعوت کو اس طرح رد کیا ہے, اس حد درجے تک انکار اور اعراض جو ہے اس تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں وہ تو گویا کہ اب انہیں کوئی بدلہ نہیں سکے گا, ان کے تو سارے گناہ معاف ہیں. لہذا پروردگار اب ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دے. واشدد علی قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر ایسی سختی پیدا کر دے, ایسی مہر لگا دے, لا یؤمنوا فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم کہ اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. دیکھنے کے بعد ایمان لانا بیکار, اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. چنانچہ فرعون کا معاملہ یہی ہوا, جب برق ہو رہا تھا اس نے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, لیکن عالم کیا اب ایمان لا رہے, اب ایمان لانا جو ہے وہ تو قطعاً مفید نہیں, وہ تمہارے اب اس عذاب کے اندر اس سے کوئی کمی نہیں آئی. وہی دعا ہے ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اے رب اب ان کی سرکشی, ان کا استکبار, ان کے یہ پروپیگنڈے, ان کا یہ استہزاء اور تمسخر جو میرا یہ کرتے رہے ہیں, جو ہم پر انہوں نے تشدد کیا, اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اب ان پر ہدایت کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے, اب کو ان کی گمراہی ہی میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سخت سے سختر عذاب سے مستعد. اب اس کو اندازہ کر لیجئے کہ نبی سے زیادہ کوئی شفیق اور رحیم نہیں ہوتا اپنی قوم کے حق. لیکن ایک وقت آتا ہے, یہی میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض چیزیں جو بالکل ایک سمجھیے کہ ما فوق البشر اور ما فوق الفطرت تصورات ہمارے ذہن میں پیدا کر لیے گئے کہ حضور نے تو پوری عمر کسی کو بد دعا نہیں دی. حالانکہ بات سیرت کی روایات سے ثابت ہے حضور نے اپنے چچا کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے کے لیے بد دعا کی, اس لیے کہ اس نے کھڑے ہو کر حضور کے سامنے جو ہے, ایک تو یہ کہ رشتے چھوڑے, آپ کی دونوں صاحبزادیوں کا رشتہ ابو لہب کی دو بیٹیوں کے ساتھ, انہوں نے آ کے حضور کو سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی بھی کی, گستاخی کی علی اعلان. اور یہ اس معاشرے کے اندر یہ رشتے کا ٹوٹ جانا کس قدر توہین آمیز عمدہ. جب یہ کیا تو حضور نے پھر اس کے لیے ان دو میں سے ایک جس نے کہ وہ زیادہ گستاخی کی بد دعا کی کہ پروردگار اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر تو مسلط کر. چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا شام کی طرف تجارت میں, راستے میں کہیں ٹھہرا ہوں اور ایک شیر نے اسے پھاڑا. اسی طریقے سے جیسا کہ میں کل بیان کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ غزوہ احد میں حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ اس قوم کو کیسے دے سکتا ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. اگرچہ وہاں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی کہ اے نبی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں, فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے, جس کو چاہیں گے توبہ کی توفیق عطا کریں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے. حالانکہ رسول سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ہوتا ہے اپنی قوم کے. اسی کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اس درجے حمیت تھی اپنی قوم کی, اتنی ہمدردی, اتنی محبت تھے. قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا, اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا ہے, مدد مانگی ہے, دہائی دی ہے, تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور قبطی کی جان بچائی. اس قدر اس قوم کی اپنی قوم کی محبت, حمایت, حمیت. لیکن اسی قوم کا معاملہ جب یہ سامنے آیا کہ اللہ کی ساری نشانیاں اور تمام معجزات دیکھنے کے باوجود جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے, اور انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا, اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب تم جنگ کرو, ہم پہ یہی بیٹھے, ہم جنگ نہیں کر سکتے.
تو پھر جو دعا حضرت موسیٰ نے کی کہ پروردگار رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان کوئی تفریق کر دے، اب میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اس درجے بیداری نبی کے اندر پیدا ہوئی ہے اسی قوم کے لیے، اسی امت کے لیے جس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں حضرت موسیٰ نے، اس کو وہاں سے بچا کر نکال کر لانے کے لیے کتنے محنتیں کی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن یہ کہ وہی قوم جب اپنی ناہنجاری کا مظاہرہ کرتی ہے تو نبی کے اندر اس قوم سے شدید بیزاری کی کیفیت۔ تو یہی نقشہ اس کا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اب نہ اضافہ کی جو ان ظالموں کے لیے مگر گمراہی، اور گمراہ ہو اور بھٹک جائیں اور دور نکل جائیں، تاکہ اور شدید سے شدید تر سزا کے مستحق بن گئے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، یہ اس دعا کی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبولیت کی حیثیت تھی اس کے ظہور کے لیے، حالانکہ حضرت نوح کی دعا ابھی آگے چل رہی ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بیان کیا، مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی ان خطاؤں اور اپنی اس معصیت کی وجہ سے ان کی بنا پر وہ غرق بھی کر دیے گئے، وَأُدْخِلُوا نَارًا، اور داخل کر دیے گئے آگ میں، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار۔ کہاں گئے وہ ود اور سوا اور یعوث اور یعوق اور نصر، کوئی نہیں تھا جو ان کو بچانے والا ہو۔ یہاں ایک تفسیری اشکال ہے کہ جہاں تک جہنم میں داخلے کا تعلق ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو ہوگا قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، اس سے پہلے عذاب قبر سے ہم واقف ہیں، عذاب قبر۔ تو یہاں پر اکثر مفسرین نے تو اس کو عذاب قبر ہی مراد لیا، کیونکہ الفاظ میں جو حدیث میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ گویا کہ اس موت کے فوراً بعد عالم برزخ میں انسان پر طاری ہونے، یہ ہے جو اس کی تعبیر کہ گویا کہ ایک آگ تو وہ ہے جس میں وہ داخل ہو چکے، اس میں چونکہ تنکیر ہے نارن تو گویا کہ اس کو علیحدہ کیا گیا، نکرہ، النار نہیں ہے، النار تو ہو تو وہ جو نار جہنم ہے وہ معین ہو جائے، لیکن یہ کہ اس وقت بھی غرق ہونے کے فوراً بعد، غرق ہونا تو ان کا وہ عذاب استیصال ہے جو دنیا میں آیا، لیکن اصل میں غرق ہونا جو ہے وہ ایک شخص کے لیے شخصی طور پر کوئی بہت زیادہ تکلیف دہ شے نہیں۔ جب آدمی ڈوبتا ہے چند لمحے اس کے ہوں گے جو اس کے ہوش میں ہوں گے، جو تکلیف ہوتے ہوگی، اس کے بعد بے ہوش ہوا ختم ہوا۔ اصل میں تو عذاب جو ہے وہ اب اس عالم برزخ میں ان پر شروع ہوا ہے، اور وہ گویا کہ ان کے اخروی عذاب کا یہ پیش خیمہ ہے، یہ اس کی ایک ریفلیکشن، جیسے آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات جو ہے پہلے سے ان کے سائے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے عذاب جہنم کا سایہ ہے جو اس عالم برزخ میں ان پر پڑتا۔ بعض حضرات جو ہے وہ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں عقلیت پرست کہ وہ عذاب قبر کے قائل نہیں ہوتے، تو وہ اس کی تعبیر کچھ اور کرتے ہیں۔ ادھر حقیقت یہ اتنا یقینی ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، ورنہ یہ ابھی ہونے والی بات ہوگی مستقبل میں۔ یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ قیامت کے حالات، آخرت کے، جنت کے، دوزخ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اکثر ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ جو عربی زبان میں کسی شے کے حتمی، قطعی، یقینی ہونے کے لیے بھی اس کے مظہر کے طور پر آتا، تو یہ ایک تعبیر یہ ہے، لیکن ہم چونکہ تسلیم کرتے ہیں احادیث صحیحہ میں خبر ہے، یہ عذاب قبر کی عالم برزخ کے اندر معقول بات یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال تو یہ ہے جو میں دیا کرتا ہوں کہ بچوں نے امتحان دیا ہوا ہے، اب ہر ایک کو پتا ہے میں نے کیا کیا، رزلٹ تو ڈکلیئر ہوگا 31 مارچ کو، لیکن یہ کہ پہلے سے جان چھوٹتی رہتی ہے ان کی کہ یہ کیا ہونے والا معلوم ہے۔ جو کیا جن لوگوں نے اچھے پرچے کیے وہ اپنے عیش میں ہیں، وہ منتظر ہوتے ہیں، جیسے سورہ قیامہ میں آیا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی رحمت کے امیدوار، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا، اور امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور بہت سے چہرے اس دن ہوں گے سوکھے ہوئے، اور ان کو یہ گمان ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا تو جو ریڑھ کی ہڈیوں کو توڑ دینے والا۔ تو یہ تو پہلے سے موجود ہے، گویا کہ نتیجہ ڈکلیئر بعد میں ہوگا، لیکن چہروں پر لکھا ہوا نتیجہ پہلے سے نظر آ جائے۔ یہی در حقیقت قبر میں یا عالم برزخ میں اس آخری انجام کا ایک عکس ہے جو پڑتا ہے، اور اسی کو حضور نے فرمایا یا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ۔ مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اس میں نفی ہے ان کے پورے فلسفہ شرک کی کہ انہوں نے ان معبودوں کو کیوں پوجا،
क्यों ये नजर और नियाज के सिलसिले चलते थे, क्यों ये चढ़ावे होते थे, ये सब कुछ तो इसीलिए था कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे मददगार बनेंगे। तो कोई मदद उन्हें नहीं मिल सकी या कोई मदद उन्हें नहीं मिल सकेगी। वक़ाल नूह रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, और कहा नूह ने, मेरे रब अब को इस जमीन पर कोई घर बसता न छोड़, काफिरों में से किसी को जिंदा न छोड़। ये दय्यार जो है किसी दार में रहने वाला, जो कि माफी दार दय्यारुन, उसके मानी ये कि घर बिल्कुल खाली है, इस घर के अंदर कोई बसने वाला नहीं है, दार है दय्यार नहीं। जो भी उस घर को आबाद करने वाला वो दय्यार। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, परवरदिगार अब तो जमीन पर काफिर में से किसी, काफिरों में से किसी एक को भी बसता न। इसमें जरा मसला है जो तारीख से मुताल्लिक है। अक्सर ख्याल ये है कि ये अज़ाब जो आया है ये पूरी दुनिया में आया, ये जो तूफान नूह है, लेकिन ज्यादा सही बात यही मालूम होती है कि दर हकीकत उस वक्त तक नौए इंसानी अभी महदूद थी उसी इलाके, और वहीं पर वो अज़ाब आया है। ये जो इलाका है जिसको आजकल हम कुर्दिस्तान के नाम से जानते, जो इस वक्त 5 मुल्कों में मुनक़सिम है। थोड़ा सा हिस्सा उसका ईरान में है, खासा बड़ा चंक उसका इराक में है, कुछ हिस्सा उसका शाम में है, कुछ हिस्सा उसका तुर्की में है, और कुछ रूस में। ये इलाका है ज्यादातर पहाड़ी इलाका है। इसी में वो पहाड़ी दूदी जो है जिस पर के हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तस्वीर जाकर फिर टिकी है। और जैसा कि बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि बाज जो हवाई जहाज पायलट से उन्होंने देखा है कि एक पहाड़ी के ऊपर, चोटी के ऊपर कोई शय कश्ती से मुशाबिक जो है वो नजर आती, लेकिन कोई एक्सपीडिशन वहां इसलिए नहीं जा सकती कि उस पहाड़ तक जाने का रास्ता सिर्फ रशिया, वो अप्रोचेबल जो है, बाकी किसी और मुल्क से अप्रोचेबल नहीं है, सिर्फ रशियन साइड से उसको अप्रोच किया जा सकता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। वल्लाहु आलम। बहरहाल ये इलाका था जिसमें कि अभी नौ इंसानी यहीं तक महदूद थी, और इस इलाके में तूफान आया तो गोया कि वो है तो तमाम इंसानों के लिए उस वक्त तक का जो मामला था। लेकिन यह कि पूरी दुनिया में सैलाब के आने का जो मामला है उसके चूंकि कोई शवाहिद नहीं मिले, इस इलाके में शवाहिद मिले। तबकातुल अर्ज़ के माहिरीन को शवाहिद मिले हैं कि यहाँ किसी वक्त में बहुत बड़ा सैलाब, और उसकी एजी वेल्स ने तो एक ताबीर और तौहीद लिखी है बिल्कुल खालिस मादी और साइंटिफिक। उसका कहना यह है कि मेडिटेरेनियन जो है बहर रूम, उसमें पानी की सतह बुलंद थी, और ये जो इलाका था ये सतह समंदर से नीचा, लेकिन साही के साथ साथ जो है पहाड़ी सिलसिला एक ऐसा था कि जो उसको रोके हुए। ये शायद आपने कभी सुना हो कि कराची के भी अक्सर हिस्से जो है वो बिलो सी लेवल है, लेकिन ये कि साहिल के साथ साथ जो चट्टाने हैं और जो साहिल है वो है ऊंचा, जिसकी वजह से समंदर का पानी रुका हुआ। लेकिन बहुत से जगह ऐसी है कि जो बिलो सी लेवल। अब अगर कहीं से दरार पैदा हो जाए, जाहिर बात है समंदर का पानी जिस तरह आएगा वो बहा के ले जाए। तो उसका कहना यह है जी वेल्स का कि दर हकीकत ये पूरा इलाका जो है ये समंदर का की सतह जो है मेडिटेरेनियन की है, इससे ऊंची। और फिर एक जगह से कहीं मफारत तनूर जिसे कहा गया है कि एक तनूर के अंदर से वो पानी उबला, तो अगर वो बात वो तौजीह सही हो जो अजी वेल्स ने की है, तो जाहिर बात है वो तो कहीं से भी हो सकता है।